پروفیسر صاحب یہ فرمائیں کہ نوجوان کی جب ہم بات کریں تو جو سب سے بڑا مسئلہ کیریئر کا آتا ہے، ہم بچوں کو کیا کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ ہماری بہت بڑی خامی ہے کہ بیٹا اتنے نمبر لینے ہیں، فلاں یونیورسٹی کالج میں داخلہ مل جائے گا، بیٹا اتنے نمبر لینے ہیں تو پھر اس ڈگری کے لیے آپ کوالیفائی کر پائیں گے، اس کیریئر کی طرف جا پائیں گے۔ ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ کیریئر کی بات کر رہے ہیں، روزگار کی بات کر رہے ہیں، جبکہ ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ قرآن کا تصور کیا ہے ہمارے نوجوان کے لیے۔ ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ کس طرح سے وہ ڈپریشن سے نکالے گا آپ کو۔ ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ یہ محنت کرنے سے آپ کو یہ فائدہ بھی ہوگا اور آپ اس کو بھی حاصل کر پائیں گے۔ کہیں لیک کر رہے ہیں ہم پروفیسر صاحب یہاں پہ؟ نظامی صاحب، قرآن مجید کا جو تصور رزق ہے جی، بہت واضح اور بہت مختلف ہے بنسبت ہمارے مادی مزاج کے۔ جی، قرآن مجید کا کہنا یہ ہے کہ رزق اصل میں وہ اللہ دیتا ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ جی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ۔ اور اسی طرح قرآن یہ کہتا ہے کہ تمام وسائل جو آپ کے پاس موجود ہیں آپ اس پر محنت کیجئے، لیکن بنیادی طور پر آپ کو جو عطا ہوگا وہ من جانب اللہ ہوگا۔ بے شک۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس نسبت سے قرآن مجید میں جو اپنی صفات ذکر فرمائی ہیں، الوہاب، المعطی، الرزاق، خیر الرازقین، اور اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی چوپایا ہے دنیا کائنات میں، جو بھی چلنے والا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری کا اعلان فرماتے ہیں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کی جو سب سے بڑی ٹینشن اور پرابلم ہے وہ یہ کہ وہ رزق کے پیچھے پیچھے بھاگا ہوا رزاق کو چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ رزاق سے لو لگا لیجئے، رزق کے پیچھے پورا بھاگیے، لیکن رزاق کے ساتھ آپ لوگ لو لگائیں گے تو جہاں رزق کی فراوانی بھی ہوتی ہے، اگر نہ بھی ہو جتنا ملے اس میں برکت شامل ہو جاتی، خیر بھر دی جاتی۔ تو سب سے پہلی اور اہم بات یہ کہ تصوراتی طور پر، ذہنی طور پر، فکری طور پر نوجوان کو یہ سمجھنا ہے، ہمیں موٹیویشن سب کو ہی یہ لینی ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا رازق ہے۔ قرآن ہمیں یہ سمجھاتا ہے بہت اچھے سے، اور اللہ تعالیٰ سے اگر رزق کی توقع اور اللہ تعالیٰ سے ہی رزق مانگا جاتا ہے تو انسان کبھی بھی بھوکوں نہیں مرتا ہے، انسان کبھی بھی خیر سے ہاتھ نہیں دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہیں۔ دوسری اور بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت رزق کے ساتھ ساتھ اس کی برکت کا جو تصور دیتے ہیں، اس کی وسعت کا جو تصور دیتے ہیں، بہت بڑی موٹیویشن ہے کسی انسان کے۔ 100 روپے کافر کے پاس ہیں، 100 روپے ہی مومن کے پاس ہیں، دونوں کے رزق میں اگر مومن کے رزق میں اللہ نے برکت شامل فرما دیا تو بہت زیادہ فاصلہ اور بڑا فرق ہے، اس کے ساتھ جو حاصل ہوتا ہے اس کا بڑا فرق ہے، اور اس کے ذریعے سے یعنی بساؤ ہم دیکھتے ہیں سر، اس کی بڑی عام سی مثال ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ ایک شخص کماتا، بزرگ ہمارے باپ ہمارے کماتے، چھوٹی سی آمدنیں ہوتی اور پورا گھر پل رہا ہوتا تھا۔ تو ابھی کچھ ایسی آمیزشیں ہم نے کر لیں اور کچھ ایسے رجحانات بن گئے کہ سارا ٹبر بھی مل کر سر کما رہا ہے، لیکن پوری نہیں پڑتی دکھتی، اور انسان جو ہے وہ آگے سے آگے کی کوشش کرتا ہے لیکن پیچھے نہیں دیکھتا، اپنے پاؤں کے نیچے نہیں دیکھتا ہے۔ مجھے ایک حدیث قدسی یاد آئی، اس ضمن میں اصل میں بڑی اچھی وضاحت ہے اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ قلبک غنا واسد فقرک، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکالو اپنی مصروف زندگی میں سے۔ تفرغ جو ہے نا یہ صیغہ بتاتا ہے کہ پلاننگ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ وقت نکالو۔ تو دو فائدے ہوں گے اس کے، اور وہ یہ ہوگا صرف کام اتنا کیا ہے کہ اللہ کو وقت دیا ہے، رزاق کو وقت دیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں؟ فرمایا کہ املأ قلبک غنا، میں تیرے دل کو غنی فرما دوں گا۔ آپ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کا دل غنی ہو جائے۔ جیبیں بھری ہوئی ہوتی ہیں سر، جیبیں بھری ہوئی ہوتی ہیں اور انسان منہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس میرے پاس بس پورا صحیح ہے، اور یہ ہم سنتے ہیں، یہ بہت سی مثالیں مل جاتی ہیں۔ وہ املأ، اور فرمایا کہ واسد فقرک، اور تمہاری غریبی ختم کر دوں گا۔ میرے ساتھ تعلق اور مجھے دیا ہوا وقت جو ہے اس کے بدلے اللہ فرماتے ہیں کہ تیری غریبی ختم کر دوں گا۔ اور فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو وَإِلَّا تَفْعَلْ، تو اگر تم ایسا نہیں کرتے تو املأ یدک شغلا، میں تیرے ہاتھوں کو مصروف کر دوں گا۔ مطلب یہ کہ تمہارے وقت میں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ ہیں تو وہ 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے کا ایک دن ہے، لیکن اس میں سے تمہارے لیے، تمہارا اپنے پاس اپنے لیے وقت نہیں بچے گا، برکت ختم ہو چکی ہوئی ہوگی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان حسل بسل ہے، بھاگتا پھر رہا ہے، لیکن پوری نہیں پڑتی ہوئی وقت کے اعتبار سے۔
ولا مسد فقرک، اور دوسری سزا یہ ہوگی اگر مجھ سے یعنی رزاق سے ربط نہ رہا تو دوسری سزا یہ ہوگی کہ میں پھر تمہاری غریبی ختم نہیں کروں گا، بھاگو پھر دنیا کے پیچھے، اور پھر تمہاری دنیا آگے آگے اور تم دنیا کے پیچھے پیچھے تو یہ بنیادی طور پر ایک تصور ہے جو اللہ تعالیٰ پیش فرماتا ہے۔ پیش کرتے ہیں۔